السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک موضوع بتا رہا ہوں جو کہ حقیقت ہے اور تھوڑا سا نیا بھی ہے، آپ کے لیے تعجب خیز بھی ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ پاکستانی ڈراموں اور سیریلوں کا حملہ ہندوستانی عورتوں پر۔ اگر نیوز چینل میں آ جائے پاکستانیوں کا حملہ، انڈر بریکٹ کیا، سیریلز کا ہندوستانی عورتوں پر، اگر وہاں پر اور ایک انورٹڈ کوما میں اگر لایا جائے مسلم عورتوں پر، یہ حقیقت ہے اور یہ کبھی نیوز میں نہیں آئے گی، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ نیوز میں نہیں آتی نا۔ میرے بھائیوں، یہ سمان میں ایک شوہر آئے، ان کی شکایت یہ تھی کہ بیوی فوکس نہیں ہے مجھ پر، میرے بچوں پر اور میری فیملی پر۔ بات چیت ہوئی، بہت ساری غلطیوں کو مان لیا، مرد میں بھی کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک جو خطا، جو غلطی، جو مسٹیک جو عورت سے ہو رہی تھی، میری بہن سے جو ہو رہی تھی، وہ یہ تھی کہ بھائی وہ تھوڑا سوشل میڈیا میں تھی، وہ فیس بک یوز نہیں کرتی تھی، اس کو نہیں معلوم تھا فیس بک کیا ہے۔ البتہ یوٹیوب پر پاکستانی سیریلز کو دیکھتی تھی۔ جب ہم نے پوچھا تو بول رہے کہ بھائی کیوں دیکھتی ہے، یہ سب غلط ہے، تو بولتے کہ مولانا اس میں کیا غلطی ہے، یہ تو پاکستانی اور مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے۔ کہ بھائی ہم نے جواب دیا، اگر کوئی مسلمان بسم اللہ بول کر اگر دے دے، کیا شراب حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ غلط ہے، گناہ ہے، چاہے وہ مسلمان دے چاہے وہ غیر مسلمان دے، گناہ ہے۔ اچھائی ہے، چاہے وہ شیطان بھی کیوں نہ دے، اچھائی ہے۔ تو اسی درمیان ایسے بات چیت چل رہی تھی، تو ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ، بہت ہمارے عزیز، ان سے بھی بات کرنے کا موقع ملا، تو عجیب اتفاق تھا اللہ کے جانب سے۔ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ پاکستانی سیریل جو ہیں اس کا بڑا جو ہے نا چلن ہے مسلم کمیونٹیز میں، عورتوں میں، گھر میں بیٹھ کر سارا دن گھنٹوں جو ہے وہ لوگ کنزیوم کرتی ہیں سیریل کو دیکھنے پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری قوم کی بچوں کی ماؤں، اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ تم اپنے نام اعمال میں گناہوں کو بھر رہے ہو، کوئی ثواب اور اجر کا کام نہیں کر رہے ہو۔ کیونکہ ان سیریلوں میں ہوتا کیا ہے، ان سیریلوں میں گناہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے اور بدکاری ہوتی ہے اور چغلی چاڑی ہوتی ہے اور بے پردگی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ ہم دل سے اس کو پسند کر رہے ہیں اور ہم کنزیوم کر رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں ہم اس میں، اور ہم اس کو شیئر بھی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ وربلی بولتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں ایسا تھا تو تو بھی دیکھ لینا، کسی کو لنک بھیج دیتے ہیں، تم بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک تو عورتوں کو اللہ نے حکم دیا، مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے اللہ کے نبی، اے محمد علیہ السلام، آپ بتا دو مومنات کو، فیمیل مومنات یعنی مومن کو، عورت مومنہ کو، کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو جھکائیں، مردوں کو اور غلط کاموں کو، فحش کاموں کو دیکھنے سے اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ تو سراسر اس جو ہے سیریل میں آپ کو صرف دنیا داری دکھائی جاتی ہے اور گناہوں کی ٹھوکریاں آپ کے سروں پر لا دی جاتی ہیں، اور اس سے آپ لوگ انٹرٹینمنٹ کرتے ہو، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمہارے اخلاق بگڑتے ہیں، تمہاری سوچ بگڑتی ہے، تمہاری نمازوں میں تمہاری جو ہے خشوع اور خضوع، ایک سکون تم کو پیدا نہیں ہوتا۔ پکا رہے ہیں تو ذہن میں وہی چل رہا ہے، بات کر رہے ہیں تو ذہن میں وہی چل رہا ہے، ایک ایپیسوڈ کے بعد دوسرے ایپیسوڈ کا کریز آپ میں لگا ہوا ہے۔ دیکھو کتنی چیزوں کو آپ ڈسٹرائی کر رہی ہیں یہ غلط عادت کی وجہ سے۔ اور وہاں پہ آپ کیا دیکھیں گے؟ دنیا پرستی دیکھیں گے، صرف میٹیریلسٹک چیز دیکھیں گے۔ اس کی ساری ایسی تھی تو اس کا جو ہے گاؤن ایسا تھا، اس کی شادی ایسی ہوئی، اس نے اس طریقے سے چھیڑا، اس نے اس طریقے سے پکڑا، اس نے یہ بات کہی۔ یہ فحش اور گندی اور جو ہے نا گناہوں سے بھری ہوئی ان عادتوں سے ہمیں اپنے آپ کو مکت کرنا ہے، ہمیں اس سے پاک کرنا ہے۔
اوکے. اب ایک بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا گناہ کیا آتا ہے معلوم ہے؟ کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہم لوگ گناہوں کو پھیلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا، کل امتی معافا، میری امت کا ہر گنہگار کو اللہ معاف کر سکتا ہے، معاف کرنے کے لائق ہے انشاءاللہ اللہ چاہے تو. الا المجاہرون، مگر وہ ان لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ان گناہ کرنے والوں کو جنہوں نے گناہ کیا رات میں تنہائی میں اور لوگوں میں اس کے بارے میں ڈسکشن کیا، لوگوں کو پھیلایا، مجاہرہ کیا، اناؤنس کیا، اس کو ایڈورٹائز کیا، اس کو جو اسپریڈ کیا. یہ لٹرلی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسی عورت ہے، کوئی ایسا مرد ہے جو کسی ویڈیو کو دیکھے اور اس کو کمنٹ نہ کرے، شیئر نہ کرے، دوسرے سے ڈسکس نہ کرے؟ اور اللہ اکبر، کیوں یہ دنیا کچھ دنوں کی دنیا ہے، اس میں آپ گناہ کما سک رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں آپ لوگ، اور آپ ایک گناہ کو اپنے دل سے قبول کر رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ گناہ ہو رہی ہے تو اس کو دل سے قبول کر رہے ہیں. دوسرا، اس میں بے فائدہ چیزیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو بے فائدہ ہیں آپ کے لیے، نہ اس سے نہ آپ کا آخرت کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اس کو نہیں دیکھنے سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے، دیکھنے سے نقصان ضرور ہے. سبحان اللہ. اور وہ بد اخلاقیاں آپ میں بھی کل کے دن آ سکتی ہیں. آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا، آپ کی ذمہ داریاں جو ہے آپ سے، آپ کی جو ریسپانسبلٹیز کے اندر جو ہے وہاں پر انٹرپشن ہوگا. آپ کا ٹائم اتنا تیزی سے برباد ہو جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں پڑے گا. آپ کی جو صلاحیتیں ہیں نا، صلاحیتیں کچھ کرنے کی، بات کرنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی، جو اچھی جو سکلز ہوتی وہ اندر کے اندر دب کے چلے جائیں گی. اور آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہوگا، ہے نا، یا وہ بھی جو ہے تمہارے جیسا ہی کسی اور کو دیکھتا رہے گا. تمہارے بچوں کو کتنا بھی چھپاؤ، تم کتنا بھی لاک ڈالو، بچے تو معلوم کر لیتے ہیں کہ میری ماں میرا باپ ایسا کرتا ہے. تو پھر کس منہ سے آپ لوگ بچوں کو نصیحت کر پاؤ گے؟ اور میرے بھائیوں، ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کریں کیا؟ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیا کرنے کا؟ شوہر گھر پہ نہیں ہے، پکا کے تو آدھے پونے گھنٹے کے اندر ہو جاتا ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پہلی بات تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں یہ فری وقت دیا ہے، اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں ہے، وقت جو ملا ہے. تو اس وقت میں کرنے کے بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو آپ اپنے آپ کو انگیج رکھو، مصروف رکھو بہت ساری چیزوں سے. اوکے، اس کے لیے آپ کو اسکول یا کسی انسٹیٹیوشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ بھئی آپ علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو. آج کل آن لائن بہت سارے ماشاءاللہ علماء اکرام کے دروس چلتے ہیں، کلاسز چلتے ہیں، اس کو نوٹ کرو. ایک کتاب، ایک سلیبس کو فالو کرو، عقیدے میں، فقہ میں، اخلاقیات میں. اور دین کا علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرو، نمازیں پڑھو. نمازوں کو سکون سے پڑھو، نماز پڑھنا سیکھو، نماز کو اپنے ٹائم پہ ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو. اپنے گھرستی کی حفاظت کرو، گارڈننگ کرو گھر کے باہر، گھر کو سجاؤ، گھر کو پاک و صاف رکھو. شوہر کے لیے اچھا کھانا پکاؤ، بچوں کو اچھی تربیت کرو، بچوں کے بارے میں سوچو. خود اپنے ہیلتھ کے اوپر وقت دو، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز. اس پہ تو الگ سے بیانات اور اس کے اوپر تو الگ سے اویئرنیس ہونی چاہیے. خود کے ہیلتھ پر ایکسرسائز کرو، اپنے ڈیٹنگ کرو. اور ایکسرسائز کے لیے بہت بہترین وقت آپ کے پاس ملتا ہے، صبح کا، فجر کے بعد کا وقت ہے، بچے اسکول جانے کے بعد کا وقت ہے. سبحان اللہ. جن لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دیکھتے ہو نا پکچر میں، ویسے اگر آپ کو بننا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خوبصورتی، وہ جو ہے نا پرسنالٹی، اس سے اچھی پرسنالٹی آپ کو دے گا. ان کو دیکھ کر کیوں اپنا فزک خراب کر رہے ہو، اپنا مائنڈ خراب کر رہے ہو ان ڈراموں کو دیکھ کر؟ تو کرنے کے بہت سارے کام ہیں. جیسے اور ایک کام یہ ہے کہ بھئی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات میں رکھو. گھر جاؤ، وقت آپ کے پاس ہے، آس پاس میں گھر ہوں گے رشتہ داروں کے، وزٹ کرو، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہو جاؤ. اور کچھ بھی نہیں تو فون ہے، فون میں کتنے لوگ ہوں گے تمہارے خاندان میں، تمہاری عمر کے، تمہارے سے بڑے، تمہارے سے چھوٹے. دن میں اگر، ہفتے میں اگر ایک سے بھی اگر بات کرو گے نا، ایک سے بھی اگر بات کرنا شروع کرو گے، مہینے میں ایک مرتبہ بھی کسی کو کال کرنے کا اگر تم لسٹ بناؤ گے نا، تمہاری لسٹ ختم نہیں ہوگی. خیر خوبی پوچھو، پیار بانٹنے سے بڑھتا ہے، تمہارا اجر اس میں بڑھتا ہے. اوکے، یہ سب کرنا. رشتہ داریاں، اور وقت ہے تمہارے پاس، اور صلاحیتیں ہیں. کہیں دعویٰ سینٹر ہوگا، کوئی اسکول ہوگا، کوئی آرگنائزیشن ہوگا جو غریب لڑکیوں کے لیے، غریب جو ہے عورتوں کے لیے کچھ کام کرتے ہوں گے وہ لوگ. ان کے ساتھ جا کے ٹائم سپینڈ کرو، وہاں پہ جا کے اپنی صلاحیتیں بناؤ. اسلام کے دائرے میں پردے کے ساتھ.
وقت پر نماز پڑھنے کے ساتھ، شوہر کی اجازت کے ساتھ. سبحان اللہ. دیکھو بھائی، اگر آپ سوچیں گے نا تو دنیا بہت بڑی ہے. یہ جو ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ہم ایک پلانٹ میں ہیں، زمین پر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے. یہ نہیں ہے بھائی، اور بھی بہت بڑی دنیا ہے اچھے کاموں کو کرنے کے لیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، یہ جو سیریلز، پاکستانی سیریلز کو جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کا بنایا ہوا ہے، میں بولتا ہوں کہ وہ زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے. کیوں؟ کہیں دشمن کا کوئی عیسائی اور کوئی یورپ کلچر سے اگر آتا ہے تو ہمارے دل میں رہتا ہے کہ بھائی یہ ان لوگوں نے بنایا ہے. اب ایک آپ غلط چیز کو صحیح بول کے کھا رہے ہو، ایک ہوتا ہے غلط چیز کو غلط بول کے کھانا. چلو اتنا تو ہے کہ آپ کو معلوم ہے غلط ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ صحیح بول کے حلال ہے، اس میں تو گناہ نہیں ہے، اس میں تو اچھائیاں ہیں. اللہ ہے، اس میں اچھائیاں نہیں ہے، اس میں بربادی ہے. تو پاکستانی سیریلز کو اسپیشلی میں ذکر اس لیے کیا کہ انڈین عورتوں کے اندر پاکستانی سیریلز کو دیکھنا، وہاں کے ڈراموں کو دیکھنے کی جو چلن ہے، یہ جو ہے نا ہمارے گھروں کے اندر ڈرامے ہو جائیں گے، ہمارے خاندان کے اندر ڈرامے ہو جائیں گے اور جو ہمیں برباد کر دیں گے. اللہ سے دعا کریں، اپنی حفاظت کریں، اپنے وقت کی جو ہے اہمیت کو سمجھیں، اپنے پائے جانے والے کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اپنے میں ہونے والی جو صلاحیتیں اور اچھائیاں ہیں اس کو اللہ سے جوڑ دو، اچھے لوگوں سے جوڑ دو. تو پاکستانی ڈرامے ہونے دو، چاہے انڈین ڈرامے ہونے دو، ہالی ووڈ ہونے دو، بالی ووڈ ہونے دو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. سوشل میڈیا نے کیا کیا؟ ان گناہوں کی انٹینسٹی، ان گناہوں کی شدت کو ہمارے دلوں سے گرا دیا. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کوئی اگر ویڈیو دیکھ لیا، کوئی پکچر دیکھ لیا تو پہلے اتنا گھین محسوس ہوتا تھا. اب تو اتنا یوزڈ ہو گیا ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں کو گناہ ہی محسوس نہیں کر رہے. بس پاکستانی جو بھی برانڈ ہے نا، ویسے بھی ہم ہندوستانی ہیں الحمدللہ، اوکے. کوئی ان کی چیز ہم کو جو ہے یہ نہیں کرنا ہے، کیا بولتے ہیں کہ فالو نہیں کرنا ہے جو ہمارے خاص کر کے دین اور دنیا کو برباد کر دے. ہاں اگر اچھی چیز اگر کہیں سے مل رہی ہے تو کہیں سے بھی آپ لے لو. ڈراموں کا جو فتنہ ہے اس سے بچیں، اپنی حفاظت کریں، ایک رول ماڈل بنیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے. اور جب مرو گے نا بہت سکون سے مرو گے انشاءاللہ تعالیٰ. مرنا تو ہے ہی، جب بھی موت آ جائے، گھر پہ ہو یا بیڈ روم میں بھی اگر ہماری موت آ جائے تو ہمارے دل میں ہمارا دل ہم کو گواہی دے گا کہ الحمدللہ میں اس حالت میں مر رہی ہوں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا. اگر گناہ کیا بھی ہے تو میں نے وقت سے پہلے توبہ کر لیا ہے نا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.